بن دیتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سے بھی کچھ سوا بولوں اور سوا کہوں، اس لیے کہ وہ واقعی جتنا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس سے بھی سوا ہے ان کا مرتبہ، اور جو کچھ وہ بولتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے آپ کو مطلع فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر نظر صاحب۔ اس بابرکت محفل کے صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، میرے سامنے بڑی محترم اور بزرگ شخصیات تشریف فرمائی، سامعین کرام، محبان اہل بیت، برادران ملت، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اس پرسعید موقع پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص مدرسہ باب العلم کے تمام اساتذہ اور طلاب، اور خاص طور سے مولانا سردار صاحب کی کاوشوں اور کوششوں کو میں سراہتے ہوئے سر تسلیم ہم کرتا ہوں کہ ان کی کاوشوں سے ہم سب کو ایسی مبارک محفل میں شرکت کا موقع ملا، اور ہر محفل اور ہر پروگرام کے مقاصد ہوتے ہیں، اور ہمیں کسی بھی پروگرام کو تفریح کا یا لذت کا ذریعہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ ہماری آنے والے کل کی تعمیر اور ہماری فکروں کو درست کرنے کا ذریعہ بنے، تب اس کا مقصد پورا ہوگا۔ اتنا شاندار پروگرام، اور مولانا ڈاکٹر حسن اختر صاحب نے بھی جو میرے متعلق فرمایا، تو میں تو اپنی اس سرزمین کا شکر گزار ہوں کہ یہاں پیدا ہوا، اس ادارے کا شکر گزار ہوں کہ یہاں میں نے پڑھنا اور لکھنا سیکھا، اور ان اساتذہ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے تعلیم و تربیت سے مجھے نوازا، اور ان کے لیے میں جو گزر گئے دعائیں مغفرت کرتا ہوں، اور ہم سب کو کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد میری روانگی کلکتہ، اور کلکتہ سے پھر میں علی گڑھ، تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا بہت بڑا کردار ہے، اور جو کچھ میرے متعلق فرما رہے تھے وہ کچھ زیادہ فرما رہے تھے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جہاں دنیا بھر سے طالب علم آتے ہیں، ان سب کے درمیان میں نے قیادت کر کے نوگاواں سادات کے نام کو کہیں نیچا نہیں ہونے دیا، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر آج بھی ڈاکٹر نذر عباس کا کوئی ثانی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بحیثیت مقرر کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کرم ہے سب آپ کی دعاؤں کا اور آپ کی محبتوں کا نتیجہ ہے، اور ہمارے بزرگوں کی سرپرستی کا نتیجہ ہے۔ اور انسان کو دیکھیے، بات حق کی ہو رہی تھی تو حق کو ہونا چاہیے۔ یہ میں نے اعلان کر دیا تمام مومنین آ جائیں، تو میں نے سرٹیفکیٹ بانٹ دیا مومن ہونے کا، سرٹیفکیٹ میں نے بانٹ دیا کہ سب مومن ہو گئے۔ اعلان کرنے سے مومن نہیں ہوتا ہے، عمل سے مومن ہوتا ہے۔ دن بھر اعلان کیجئے مجلسوں میں کہ مومنین مجلس میں تشریف لے آئیں، فرش عزا پہ بیٹھ جائیں۔ فرش عزا پہ بیٹھ جانے سے حق عزا ادا نہیں ہوتا ہے، عمل کرنے سے حق عزا ادا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں گم ہو جائیں، پوشیدہ ہو جائیں، اور ہم اپنے آپ کو معاشرے کے معاملات سے، الجھنوں سے، مسائل سے دور کر لیں، حق اور انصاف کی جنگوں سے ہم اپنے آپ کو الگ کر لیں، ظالموں سے ٹکر لینے سے ہم اپنے آپ کو الگ کر لیں، تو یہ مومن ہونے کا کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ دین پرستی کا کوئی بھی ہمارا ثبوت نہیں ہے۔ ہمیں ہر ظلم کے خلاف میدان عمل میں رہنا پڑے گا۔ مولانا نعیم عباس صاحب کی، مولانا حسن اختر صاحب کی ہی ذمہ داری نہیں ہے کہ معاشرے کے دشمنوں کے خلاف ممبروں سے تقریریں کریں۔ ہر عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ دشمنوں کے خلاف، دین کے دشمنوں کے خلاف تقریروں میں پوری قوت سے ان کے خلاف بولنے کا
اپنا شعار بنائیں، ورنہ بہت زیادہ حساب کتاب ہوگا، بہت زیادہ سختی سے روز حشر حساب ہوگا۔ اس دن سے ڈرے۔ مصلحتوں کا شکار ہو جانے والے لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ مومن وہ ہوتے ہیں جو 3 دن کی بھوک اور پیاس میں ایک بڑے لشکر جرار کے خلاف کھڑے ہو کر جنگ کر کے اپنے آپ کو شہید کا درجہ تک پہنچا کر شہادت کے درجے تک اور اسلام کا پیغام ہم تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ ہے مومن ہونا۔ مومن ہونا یہ نہیں ہے کہ وہ سماج میں سود، آپ جانتے ہیں کہ شراب جس کو انگریزی میں وائن کہتے ہیں، وائن، شراب پینا حرام، مغربی معاشرے نے اس کے نام بدلنے شروع کیے۔ وسکی، جن، شیمپین، برانڈی، بیئر، کہ شراب تھوڑی ہے، بیئر ہی تو پی رہے ہیں۔ سود کے نام بدلنے شروع کیے تاکہ لوگوں میں یہ پھیل سکے۔ اس دن سے ڈریے کہ جس دن عذاب الہی جب آتا ہے، اگر اچھے لوگ، باکردار لوگ معاشرے کے ظالموں کے خلاف نہیں بولیں گے تو عذاب کا وہ بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سے انبیاء کے دور میں عذاب آیا ہے تو نیک لوگ بھی اس عذاب کا شکار ہوئے، اور اس لیے ہوئے کہ انہوں نے برے لوگوں کے خلاف بولنا بند کر دیا تھا، ان کو ٹوکنا بند کر دیا۔ پروفٹ، سود کا نام دیں گے پروفٹ، سود کا نام دے دیں گے انٹرسٹ، اور اس کو جائز کر دیں گے تو وسکی، برانڈی اور شیمپین یہ بھی جائز ہو گئے۔ سمجھ لیجئے کہ یہ جو پروفٹ کا دھندا چل رہا ہے نوگاوے میں، یہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جو 60 لاکھ روپے، 2 کروڑ روپے پروفٹ کے نام پر لگا کر مہینے میں ایک فکس رقم لے رہے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ ان کا کھانا پینا حرام ہے، ان کے گھروں میں کھانا حرام ہے، ان کے گھروں کی سائے میں، دیوار کے سائے میں بیٹھ کے اپنا رزق حلال کھانا حرام ہے۔ یہ سمجھنا پڑے گا، ورنہ عذاب الہی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ پچھلے سال ایک ٹیلر آیا تھا بیماری کا، پچھلے سال ایک ٹیلر بیماری کا آیا تھا۔ یہ اشارے ہیں قدرت کے، ان کو سمجھنا چاہیے ہمیں۔ دولت کی آگ کے پیچھے اس قدر ہمیں نہیں اندھا ہونا چاہیے کہ دولت دولت دولت، تو قارون، فرعون، حامان اور یزید اور امیر شام، ان سے زیادہ دولت کس پہ ہوگی؟ یہ 4 پیسے کے لونڈے یہ دولت مند ہو جائیں، سود کے دھندے کریں، یہ دولت مند ہو گئے۔ ارے دولت تو امیر شام پہ، ابو سفیان پہ بہت تھی، لشکر جرار بھی تھے، تو کیا ان کا سکہ چل رہا ہے؟ سب خاک میں مل گئے، ان کے محلات کھنڈروں میں تبدیل ہو گئے، ان کے لشکر بکھر گئے، کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ آج ہمیں دولت کو، اجتماع دولت کو ہمیں اپنا مرکز نہیں ماننا چاہیے، اس لیے کہ ہم انہی ائمہ کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے غربت میں رہ کر، فخر و فاقے میں زندگی بسر کر کے یہ پیغام دیا کہ دین کیا چیز ہے، شریعت کیا چیز ہے، فقہ کیا چیز ہے، قرآن کیا چیز ہے، نبوت کیا چیز ہے، امامت کیا چیز ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے زور سے ماتم کر لیا، سارا جوش نکل گیا، ساری بہادری نکل گئی، زنجیریں لگا لیے، ساری بہادری نکل گئی۔ اس کے بعد معاشرے کی زندگی میں، دینی زندگی میں، سماجی زندگی میں ہماری بہادری کہاں چلی گئی؟ ہم دین کے لیے کتنے سینہ سپر ہیں۔ گالیاں کیا ڈاکٹر نذر عباس کا گھر کھائے گا؟ گالیاں نذر عباس کے، حاجی اظہر حسنین کے گھر پہ دی جائیں اور معاشرہ خاموشی سے گھروں میں سوتا رہے؟ لیکن میں دین کے اوپر یہ سر قلم ہو جائے، خدا کی قسم ہر وقت تیار بیٹھا ہوں، جب چاہے اس سر کو کوئی کاٹ کے لے جائے، دین کے نام پر اپنی جان دینے میں ایک لمحہ گریز نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں رکھتا۔ تخت
تخت اور تاج اور حکومتیں میرے اپنی نظروں میں اتنی حقیر ہیں جتنے میرے ائمہ کی نظروں میں تھی، میں بھی اتنی حقیر سمجھتا ہوں۔ دین کے اوپر آنچ آئے گی، فقہ کے اوپر آنچ آئے گی، ائمہ کے اوپر آنچ آئے گی، رسالت پر آنچ آئے گی، تو میں اپنے خون کو بہانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ یہی جذبہ ہم سب کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی جذبے کو جوان رکھنے کے لیے ائمہ نے ہمیں قدم قدم پر ہمیں تعلیم دی۔ میں نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ کون ناراض ہوگا، کون خوش ہوگا۔ اگر میرا سگا بھائی، میرا بیٹا دین کے خلاف، دین کی توہین کرے، دین میں تفرقہ پھیلائے، دین میں کوئی جدت کرے، کوئی بدعت لے کے آئے، پتھروں سے مار کے ہلاک کیجیے، نظر عباس اس میں بالکل آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ میں وہ والا جذبہ رکھتا ہوں، وہ جذبہ نہیں کہ میرے بھائی نے کی ہے، میرے دوست نے کی ہے، میرے ماموں نے کی ہے تو کوئی بات نہیں، غیر قتل کر دے تو وہ قاتل ہے، اور اپنا قتل کر دے تو وہ قاتل نہیں ہے۔ یہ اسلام کا اصول اور اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ہمیں ہوشیار رہنا پڑے گا۔ دو طرح کے دشمن ہیں۔ دور رسالت میں دو طرح کے دشمن تھے، ایک مشرکین کافر اور دوسرے منافقین۔ آج شیعت کو اب سے نہیں، ائمہ کے دور سے دو طرح کے لوگوں سے، ایک منافقین اور ایک دشمنان، ان سے مقابلہ ہے۔ آپ کے دو دشمن ہیں، ایک داخلی ایک خارجی، ایک باہر کا ایک آپ کے بیچ کا، جو دین کو بگاڑ رہا ہے آپ کے بیچ میں رہ کر، وہ آپ کے اندر کا دشمن ہے گھر کا، اور جو باہر سے حملہ کر رہا ہے وہ ذاکر نائک اور سعودی عرب کا مفتی ہے۔ تو یہ پہچان ہمارے لیے کام دونوں ہی کر رہے ہیں۔ ہمیں ہوشیار رہنا پڑے گا ان تمام کرداروں سے، اس لیے کہ منبر پہ میں نے بہت اسٹڈی کی ہے، جتنی بھی کی ہے اس میں یہ پڑھا کہ بنی امیہ نے 72,010 ممبر تھے ان کی سلطنت میں، اور ان 72,010 ممبروں سے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہوتی تھی۔ یہ حکومت کا حکم تھا، ہر خطیب کو جو نہیں کرتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی۔ ممبروں کی توہین ہوتی تھی بنی امیہ کے دور میں۔ ہمارے دور میں کیا ہو رہا؟ ہمارے دور میں کتنی عظمت ہو رہی ہے ممبر کی۔ جاہل بے پڑھے لکھے ممبر پہ جھک سے بیٹھ جاتے ہیں جیسے ان کے باپ کی جاگیر تھی، اور ہم سنتے ہیں بڑی ملی پہ محرم میں ایک انتہائی جاہل قسم کا کلکتے سے ذاکر آیا جسے ممبر پہ کوئی کلکتے میں بیٹھنے نہیں دے گا، کلکتے کے جاہل اسے ٹانگ پکڑ کے گھسیٹ لیں گے۔ وہ نوگاما جیسی دانش مندوں کی بستی میں ممبر پہ چڑھ بیٹھا اور اسے مولانا کا خطاب بھی دے دیا، جیسے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ اناؤنسر بانٹتا ہے، اسی طرح سے وہاں کے ناظم نے فوراً مولانا بھی بنا دیا، اور اس نے حضرت علی علیہ السلام کو رب بھی کہہ دیا، اور آپ سب نے سن بھی لیا، وہ یہاں سے باعزت چلا بھی گیا۔ یہ کوفہ نہیں ہے، یہ کوفے کا منظر نہیں ہے، یہ کوفے کی نشانی نہیں ہے۔ کیا ہم مولانا سادات کو کوفہ بنا دیں؟ کیا کوفہ بنانے میں ہمارا کردار ہے؟ ایسے ظالم اور ایسے جاہلوں کو ممبروں پر اگر وہ چڑھ بیٹھے تو سننے سے منع کیجئے، نکل جائیے۔ مولا بالکل ناراض نہیں ہوں گے، لیکن اگر سننے بیٹھیں گے تو وہ ناراض ہوں گے۔ یہ ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے۔ آج نوگاوا سادات جیسے عالموں کی بستی میں جاہل ممبر پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ اس کے بعد دین کی دھجیاں اڑاتا ہے، اور ہم واہ واہ آہا اوہ بڑی اچھی پڑھی، بہت عمدہ پڑھی۔ کیا پڑھی؟ کیا اچھی اور بری ہوتی ہے؟ دین فقہ جعفری سے ہٹ کر کچھ نہیں۔ ہماری فقہ سے ہٹ کے کوئی بات کر رہا ہے تو وہ دشمن ہے اللہ کا، رسول کا، قرآن کا، اہل بیت کا۔ اس دشمن کو پہچاننا پڑے گا۔ ممبر پہ حملہ ہو گیا، اب محرابوں پہ حملہ ہے۔ مراجع کی تقلید مت کرو، مراجع کے خلاف ہو جاؤ، اخباریت لے آؤ، ملنگیت لے آؤ، اور امامے اتار لو، اور داڑھی منڈے وہاں کھڑے ہو جائیں گے نماز پڑھانے۔ اگر ہماری خاموشیاں اسی طرح جاری رہی تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے علماء کرام
ہجرت کر جائیں گے اور مسجدوں میں ان جانوروں کا قبضہ ہو جائے گا، اس دن سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو ہمیں اس راستے پر لے کر چلنا چاہیے جو ائمہ علیہ السلام نے بتایا ہے۔ میں آپ کو چونکہ وقت تنگ ہے اور مخررین کو بھی تقریر کرنی ہے، میں بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔